वेलकम बैक। बुलेटिन का करते हैं आगाज। जुर्म साबित नहीं हुआ, साबिक वजीर आजम मासूम है। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद की जमानत मंजूर। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए। शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं कहा साइफर गुम हो गया है? उन्होंने किस दस्तावेज पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, क्या वज़ीर आजम को बाहर निकालने पर जगहसाई नहीं होती? साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। जस्टिस मंसूर बोले, प्रोसिक्यूटर को समझ आ रही है न तफ्तीशी अफसर को, तो इंक्वायरी में क्या सामने आया? साइफर केस की हवा निकल चुकी है। साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर कर ली। कायम मकाम चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जब साइफर डिकोड हो गया तो साइफर नहीं रहा। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, साबिक वजीर आजम पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम है। समाअत सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने की। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक गवाहान के बयान हलफ पर नहीं है। शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं कहा कि साइफर गुम हो गया है? शहबाज शरीफ ने किस दस्तावेज पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास किया? जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था, न प्रोसिक्यूटर को समझ आ रही है न तफ्तीशी अफसर को, तो इंक्वायरी में क्या सामने आया? असद मजीद के बयान में कहीं नहीं लिखा किसी दूसरे मुल्क को फायदा पहुंचा। दौरान समाज जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, जो दस्तावेज आप दिखा रहे हैं उसके मुताबिक तो गैर मुल्की ताकत का नुकसान हुआ। साबिक वजीर आजम को जेल से बाहर आने से मुआशरे को क्या खतरा है? क्या नुकसान होगा? क्या हुकूमत 1970 और 1977 वाले हालात चाहती है? क्या वज़ीर आजम को वक्त से पहले बाहर निकालने से मुल्क की जगहसाई नहीं होती? वालिद पर कोई और केस नहीं, आज रिहा हो जाएंगे और पीटीआई की इंतखाबी मुहिम को लीड करेंगे। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरे वालिद जमानत के हकदार थे। बहुत खुशी है कि मेरे वालिद को रिहा किया जाएगा क्योंकि उनकी और किसी केस में गिरफ्तारी नहीं है। अफसोस सिर्फ इसका है कि 4 माह से ज्यादा जेल में गुजारे। वो बिल्कुल बेकसूर थे। इलेक्शंस में भी हिस्सा लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कैंपेन है उसको जहां तक हो सका लीड करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की शिकायतों के अजाले का हुक्म दे दिया। अदालत ने हिदायत की कि हुकूमत, पुलिस के तमाम आईजीज और इलेक्शन कमीशन पीटीआई के इंतखाबी उम्मीदवारों को तंग करने से बाज रहें और शिकायत दूर करें। अदालत ने कहा, लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने का इल्जाम दुरुस्त है। पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा कराने दिए जाएं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन हुक्काम को पीटीआई के वकीलों से मिलने का भी हुक्म दिया। इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, एक सियासी जमात को क्यों अलग से डील किया जा रहा है? कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन एमपीओ ऑर्डर क्यों नहीं रुकवा रहा? अभी हुक्मनामा भेजते हैं, तमाम शिकायतें दूर करें। बानी पीटीआई के कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। बानी पीटीआई के कागजात NA 89 मियांवाली से जमा कराए गए हैं। पीटीआई रहनुमा बिलाल उमर बौदवाला ने बानी पीटीआई के कागजात जमा करा दिए हैं। पीटीआई ने ऐलान किया था कि बानी पीटीआई 3 हलकों से आम इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, जिसमें मियांवाली भी शामिल है। और सैयद मुराद अली शाह लोगों के जम्मे गफीर के साथ कागजात नामजदगी जमा कराने आए। साबिक वजीर आला सिंध ने जाम शोरों में अपने कागजात जमा कराए। वो PS 77 से मैदान में उतरेंगे। PP रहनुमा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, नून लीग वाले बाहर नहीं निकल रहे, पीपल्स पार्टी अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। बिलावल भुट्टो वजारत उज़्मा का हल्फ उठाएंगे। जैसे बलूचिस्तान से लोग पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, पंजाब में नून लीग वाले कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इन सब हालात को देखते हुए मुझे पूरा यकीन है कि पीपल्स पार्टी बड़ी अक्सरियत से सिंध बलूचिस्तान में इंतखाबात जीतेगी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में भी इतनी सीटें लेगी कि वो इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात बन के उभरेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी फरवरी 2024 इस मुल्क के वजीर आजम का हलफ उठा। इस्लामाबाद की ख्वाजा सरा नायाब अली इंतखाबात में उतरने को तैयार। कौमी असेंबली के हल्का 45 और 46 से कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंची तो साथियों ने फूल निछावर किए। उधर सादिकाबाद में कोई जुलूस न नारे। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की फरा रहमाना बेटे के साथ पैदल कागजात नामजदगी जमा कराने पहुंची। इलेक्शन जो है वो शिफाफ हो ना हो, इंक्लूसिव जरूर होएगा, क्योंकि इस बार इलेक्शन में तमाम तबकात की जो नुमाइंदा लोग हैं वो शामिल होंगे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तर्ज पर सियासत में उतर रहे हैं। हम इस्लामी और फलाही रियासत कायम करना चाहते हैं कि मुल्क है उसे अमन की तरफ लेके जाएं।
مصطفیٰ کمال کا جماعت اسلامی پر کریڈٹ بٹورنے کا الزام. بولے ان کا بس چلے تو کہیں پاکستان قائد اعظم نے نہیں جماعت اسلامی نے بنایا تھا. کوئی حافظ ہو، نام بھی اسلامی ہو، لیکن جھوٹ بولے. عجب بات ہے. اسلامی کا بس چلے کہ قائد اعظم نے پاکستان نہیں بنایا تھا، جماعت اسلامی نے بنایا تھا پاکستان. انہوں نے ہر کسی کے کام کو اپنا کام کہنا ہے. ہم جیسا آدمی جھوٹ بولے سمجھ میں آتی ہے. کوئی حافظ بھی ہو اور نام بھی اسلامی ہو اور کام سارے ڈیش 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 ہو سارے. بہت عجیب بات ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب پنجاب میں کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے لاہور والوں ہمیں ووٹ دے دو، ہم لاہور کو کراچی جیسا بنا لیں گے. لوگ جو وہ جلسہ کا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے وہاں سے. پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں جا کر کہہ رہی ہے بھائی ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، ہمیں ان سے لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. ان کے لوگوں کو تھوڑا سا حوصلے سے صبر سے کام لینا چاہیے. بھائی ہمیں دیکھو 40 سالوں سے پٹ رہے ہیں، دو چماٹوں میں آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہو تو یار کوئی تھوڑا سا مرد بنے. اورنگی ٹاؤن کراچی میں نوجوان دکاندار شہروز کا قتل. ماں کی بیٹے کا صحرا سجانے کی آرزو دل میں ہی رہ گئی. کہتی ہیں اتوار کو لڑکی والے رشتہ پکا کرنے آ رہے تھے، پیسے چھین لو گولی نہ مارو. شہروز کے والد اسلم خان کہتے ہیں شہروز نے کچھ دن پہلے بھی انہیں انہی ڈاکوؤں پر حملہ کیا تھا. بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچ مظاہرین کو احتجاج کرنے کی اجازت دے دی. بلوچ مظاہرین کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت کے دوران آئی جی اسلام آباد نے عدالت کو بتایا کہ خواتین اور بچوں کو I-10 کے ہاسٹل میں رکھا گیا تھا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے بچے اور عورتیں وہاں کیوں ہیں. عدالت نے خواتین اور بچوں کو فوری رہا کرنے کی ہدایت کی. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے رہائی کے بعد مظاہرین اسلام آباد میں رہیں یا گھر جائیں یا پھر پرامن احتجاج کریں ان کی مرضی ہے. اگر کوئی شہری کچھ غلط کر رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے ماریں. غیر ذمہ داری دکھانے سے ملک کا نقصان ہوگا. غزہ کے معصوم بچوں کو دیکھتا ہوں تو اپنی بیٹی یاد آ جاتی ہے. ICC کی تنبیہ پر آسٹریلوی اوپنر عثمان خواجہ کا رد عمل. کہا میرا کوئی خفیہ ایجنڈا نہیں، جوتوں پر جو لکھا وہ جذبات کی ترجمانی تھی. اپنا نقطہ نظر رکھنے میں مذہب کو دور رکھا. انسانی حقوق پر بات کرنا ذمہ داری سمجھتا ہوں. Any agendas. I'm trying to do it in the most respectful way as possible. When I rode my shoes, I thought about it for a while. I made sure I've kept religion out of this. I'm talking about humanitarian issues. When I'm looking at my Instagram and I'm seeing kids, innocent kids, passing away, that's what's hit me the hardest. I just imagine my young daughter in my arms. I get emotional talking about it right now again, and that's the reason I'm doing this. I don't have any hidden agendas. I don't get anything out of this. I just feel like it's my responsibility to speak up on this. We live in such a beautiful country. I'm blessed to be able to go to Australia. I can walk outside. My kids can do the same. I just want that for the rest of the world. دہشت گرد اسرائیل نے 48 گھنٹوں میں 390 فلسطینی شہید کر دیے. رفح اور جبالیہ کیمپ سمیت 230 مقامات کو نشانہ بنا ڈالا. خان یونس کے یورپی اسپتال کے قریب بمباری سے 55 فلسطینی شہید ہو گئے. عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی. متعدد افراد ابھی تک ملبے تلے دبے ہیں. جبالیہ حملے میں ایک ہی خاندان کے 16 افراد شہیدوں میں شامل ہیں. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. کراچی لیاری ایکسپریس وے کے اطراف منشیات کے عادی افراد کا معاملہ. SSP کیماڑی عارف اسلم راؤ کا ARY نیوز کی خبر پر نوٹس. سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے. جی سلمان. دیکھیں ARY نیوز نے ایک روز قبل یہ خبر نشر کی تھی. لیاری ایکسپریس وے اور 7 کی آبادیوں میں منشیات فروخت کے گروہ بنے ہوئے ہیں جو نہ صرف لیاری ایکسپریس وے کے لوہے کے راڈز اور دیگر سامان چوری کر رہے ہیں بلکہ اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں بھی ملوث ہیں. محفوظ ٹھکانے ARY نیوز نے نشر کی تھی، جس کے بعد آج کیماڑی ڈویژن پولیس کی جانب سے سرچ آپریشن کی پاک کالونی اور اطراف کے علاقوں میں کئی منشیات فروشوں کے ٹھکانوں کو مسمار کر دیا گیا ہے. پولیس کی جانب سے آپریشن میں کئی منشیات فروشوں اور منشیات کے عادی افراد کو حراست میں بھی دیا گیا ہے. پاک کالونی، لیاری اور گارڈن کے علاقوں میں یہ آپریشن کیا گیا تھا. پولیس حکام یہ کہتی ہیں جن جن جگہوں پر یہ منشیات فروش کے محفوظ ٹھکانے بنے تھے ان کو مسمار کرنے کے ساتھ جلا بھی دیا گیا ہے اور کئی افراد کو حراست میں بھی لے لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. کراچی میں ٹریفک حادثات بڑی تعداد میں شہریوں کی جان لیتے ہیں. رواں برس 1400 سے زائد شہری ٹریفک حادثات میں زندگی کی بازی ہار چکے جبکہ 18,000 سے زائد شہری سڑکوں پر زخمی ہوئے.
ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی، بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے اور تیز رفتاری کراچی میں ٹریفک حادثات کی بڑی وجہ۔ برس اس شہر میں 1400 سے زائد شہری صرف ٹریفک حادثات میں اپنی زندگی گوا بیٹھے۔ زخمیوں کی بات کی جائے تو یہ تعداد 18,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ٹریفک حادثات کے بیشتر زخمی تو ایسے ہیں جو زندگی بھر کے لیے معذور ہو چکے ہیں۔ 70% ہمارے ایکسیڈنٹ جو موٹر سائیکل کے ہو رہے ہیں، فیٹلٹیز بھی اس میں بہت زیادہ ہیں، اور ان میں سے بھی آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ جو فیٹلٹیز ہیں وہ چھوٹے جو جن کے پاس لائسنس نہیں ہے، کم عمر بچے ہیں، ان کے زیادہ ہو رہی ہے۔ ٹریفک پولیس حکام کے مطابق حادثات میں سب سے زیادہ اموات موٹر سائیکل سواروں کی ہوتی ہے، جن میں بیشتر بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلاتے ہیں۔ سنگلز کی خلاف ورزی کریں گے تو لامعلب حادثے کا شکار ہوں گے، اور جب حادثے کا شکار ہوں گے تو ہیڈ انجری کا مطلب ہے پیرالائزی یا موت۔ شہر میں چلتے ہوئے تیز رفتار ڈمپرز، ٹرولرز اور مسافر بسوں کے خلاف ٹریفک پولیس کی جانب سے کارروائیاں نہ ہونے کی وجہ سے کئی شہری ان کی زد میں آ کر یا تو اپنی زندگی گوا بیٹھے یا پھر ہمیشہ کے لیے معذور ہو چکے ہیں۔ کیمرامین محسن شبیر کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ کراچی میں چوروں کی پہنچ سے کوئی چیز محفوظ نہیں۔ گلشن اقبال میں حسن اسکوائر پل سے ریلنگ کا پائپ بھی اکھاڑ کے لے گئے۔ شہری نے ویڈیو بنائی تو چوروں نے منہ چھپا لیا۔ یہ پل کے ساتھ جو یہ ڈنڈے لگے ہوئے ہیں لوہے کے، یہ سب نکال کے لے آ رہے ہیں بھائی۔ یہ ہو رہا ہے کام بھائی، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ چلو جگہ بتا جگہ، یہ حسن اسکوائر کا پل ہے، حسن اسکوائر کا پل عیسیٰ نگری کے سامنے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بہترین نشانہ بازی وہی کر سکتا ہے جو حاضر دماغی کے ساتھ اعصاب پر قابو رکھنے میں ماہر ہو۔ CNS اوپن شوٹنگ چیمپئن شپ کے میڈلز کی جنگ میں والد کا مقابلہ بیٹے سے پڑ گیا۔ علی حسن کی رپورٹ۔ شوٹنگ چیمپئن شپ کی .22 رائفل کیٹیگری میں اصل مقابلہ کوموڈور ریٹائرڈ غضنفر عباس اور ان کے صاحبزادے لیفٹیننٹ حسن کے درمیان رہا۔ کوموڈور غضنفر عباس کا شمار پاکستان کے بہترین شوٹرز میں ہوتا ہے، لیکن اب لیفٹیننٹ حسن نے ریکارڈ پرفارمنس دے کر اپنے والد کو گولڈ میڈل سے محروم کر دیا۔ خوبصورتی اس کی یہ ہے کہ ہم باپ بیٹا جس طرح کمپٹیشن میں ایک ساتھ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے والد صاحب جیت جائیں مجھ سے، ان کی کوشش ہوتی ہے بیٹا جیت جائے۔ والد کے مطابق جلد بازی کے بجائے اعصاب پر کنٹرول رکھنے والا بہترین نشانہ باز ثابت ہوتا ہے۔ تو ایک اچھی خوشی کی بات ہے کہ یہ بچپن سے میرے ساتھ یہ شوٹ کر رہا ہے، اس کا ایڈوانٹیج اس کو مل جاتا ہے۔ ٹیم ایونٹ میں والد اور صاحبزادے نے مل کر گولڈ میڈل اپنے نام کیا، لیکن انفرادی مقابلے میں بیٹے نے سرخرو ہو کر اپنے والد کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ شوٹنگ چیمپئن شپ میں والد کا تجربہ کام آئے گا یا پھر بیٹے کی پھرتی؟ آخر میں جیت اسی کی ہوگی جو سب سے زیادہ بلز آئی کو ٹارگٹ کرے گا۔ کیمرمین مستنصر حسین کے ساتھ علی حسن، ARY نیوز کراچی۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت دیکھتے رہیے ARY نیوز۔